بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن اشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرے فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس بے شک وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں ہمارے لیے انتہائی اہم سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ کعب بن اشرف میری گستاخی کرتا ہے اور گستاخانہ اشعار اور الفاظ کہتا ہے، تو کون ہے جو اس کا سر جا کے قلم کرے؟ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے اس کو قتل کروں گا۔ تو چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے کعب بن اشرف یہودی کے پاس، چونکہ یہ آپس میں ملتے جلتے تھے، لین دین بھی تھے، تو اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ہمیں غلہ کی ضرورت ہے، 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کیا چیز رہن رکھیں گے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ اس طرح کرے، آپ اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کعب بن اشرف یہودی کی فطرت کتنی خبیث تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیف نرہن نساءنا، کہ ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھیں؟ وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، کہ آپ عرب میں حسین ہیں، ہماری عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنا اسلحہ آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے رکھ دیں، جس پہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمارے بچوں کو تان دیا جائے گا جب وہ بڑے ہوں گے کہ تمہیں 1 وسق یا 2 وسق پہ رہن رکھ دیا گیا تھا، تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے آر ہے، مناسب نہیں ہے، ہم اسلحہ رہن رکھیں گے۔ تو چنانچہ کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رضعی بھائی ہیں ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ساتھ لیا اور 2-4 صحابہ اور بھی ساتھ ہو لیے، وہاں پہنچے اور کعب بن اشرف یہودی کے محل کے پاس جا کے اس کو آواز دی۔ جب وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نہ جائیں، مجھے آواز دینے والوں کی آواز میں کوئی خیر معلوم نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرے دوست ہیں، مجھے جانے دیجیے۔ تو چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کعب بن اشرف یہودی پہنچا تو آپ کہنے لگے کہ آپ نے جو خوشبو لگائی ہے یہ بہت عمدہ ہے، یہ خوشبو ہمیں سونگھنے دے۔ تو چنانچہ اس زمانے میں مانگ میں یعنی زلفوں میں خوشبو لگایا کرتے تھے، تو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اس نے سر جھکایا اور انہوں نے خوشبو سونگھی، اور پھر کہنے لگے کہ ایک بار پھر سونگنے دے۔ جب دوبارہ اس نے سر جھکایا تو زور سے اس کے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہے گستاخ رسول کا فیصلہ۔ دوستو، ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اسلام میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مکی دور میں جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جب بھی کسی ملعون نے گستاخی کی تو فوراً رب نے قرآن اتار دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح ایک اور بدبخت گستاخ نے گستاخی کی تو اللہ نے سورۃ لہب اتار دی۔ اسی طرح ایک اور نے گستاخی کی تو اللہ نے سورہ قلم کی ابتدائی آیات اتار دی۔ یعنی جب بھی کسی گستاخ نے گستاخی کی فوراً قرآن اتر آیا۔ اور جب مدنی دور آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، اس وقت یہ حکم تھا کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، اس معافی میں ان کو بھی معافی مل گئی جو جنگوں میں، غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کرتے رہے، ان کو بھی عام معافی ملی۔ لیکن جنہوں نے گستاخیاں کی تھی ان میں سے کسی کو بھی حضور نے معاف نہیں کیا، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ حتیٰ کہ 2 صحابہ آ کے کہنے لگے ابن خطل جو ہے وہ غلاف کعبہ اور بیت اللہ کے درمیان
چھپا ہوا ہے اور وہ وہاں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اقتلوہ، گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ تو چنانچہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو وہاں پہ اسلامی حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ گستاخ رسول کی کھوپڑی اڑا دی جائے، اور جہاں پہ اسلامی قوانین نہیں ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کی گردنوں تک پہنچنے چاہیے، اور جب تک مسلمان کا ہاتھ گستاخ کی گردن تک نہیں پہنچتا، ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس ملک کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، سفارتی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، اس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں تمام کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔